بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں سے محبت اور شفقت۔ گھر میں بچے اب تو لائق التفات سمجھے جاتے ہیں، خصوصاً زمانہ جاہلیت میں تو بالکل ہی ان کو قابل توجہ اور لائق التفات نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بھی اپنی خاص الخاص رحمتوں سے نوازا، اور اس سلسلے میں اپنے قول و عمل سے ایسا آسودہ اور نمونہ پیش فرمایا جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ کی خاص الخاص نعمت ہیں، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کو حسن و ادب کے ساتھ متصف کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کا یہ بھی حق ہے کہ والدین اور گھر کے دوسرے بڑے ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کریں۔ بچوں میں اگر لڑکیاں ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک اور برتاؤ میں کسی قسم کی تفریق نہ برتیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ اور بچیوں کے بارے میں ایسا ہی تھا۔ آپ کو اپنی بیٹیوں سے غیر معمولی محبت تھی، اور ان کے ساتھ صرف شفقت ہی نہیں، اکرام کا معاملہ بھی فرماتے تھے۔ آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں تو آپ پیش قدمی فرما کر ان کا استقبال کرتے اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتے۔ ان کے فضائل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ دوسری صاحبزادیوں کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ اسی طرح کا تھا، اور ان کے متعلق بھی آپ کے اکرام و شفقت کا ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ گھر کے چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہایت پیار و محبت اور شفقت کا تھا، اور یہی معیار کمال ہے۔ آپ کے دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کی گود میں پلے ہیں۔ نبوت کی ساری ذمہ داریوں کے باوجود آپ کی ذرا بھی حق تلفی نہ فرماتے تھے ان بچوں میں۔ ان کو گود میں لیتے، اپنے کندھوں پر سوار کرتے، ان کو پیار کرتے، ان کو سونگھتے، اور مستقبل میں ان کو حاصل ہونے والے کمالات کا ذکر بھی کرتے، اور نیز ان کو دعائیں دیتے، اپنے ساتھ سواری پر سوار کرتے۔ کبھی فرماتے، تم دونوں میرے گلدستے ہو۔ ایک صحابی حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی بھی ان کا بوسہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر من جانب اللہ بھی رحم نہیں کرتا۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر اللہ کی طرف سے بھی رحم نہیں کیا جاتا، یعنی بچوں کو پیار کرنا بھی رحمت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حضرات حسنین کے علاوہ آپ کا معاملہ درجہ بدرجہ خاندان کے دیگر بچوں کے ساتھ محبت و شفقت کا ہی رہا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ حضرات حسنین گھر سے نکل آئے۔ نیا چلنا شروع کیا تھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ فرط محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکا نہ جا سکا۔ آپ درمیان خطبہ ممبر سے اترے اور بڑھ کر ان کو گود میں اٹھا لیا، پھر فرمایا، اللہ نے سچ کہا ہے، اولاد انسان کی کمزوری ہے۔ میں نے دیکھا یہ دونوں اپنے کپڑوں میں الجھ کر لڑکھڑا رہے ہیں، مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں نے درمیان خطبہ ہی اتر کر ان کو گود لے لیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ درمیان نماز کوئی نواسی یا نواسا آ کر کندھے یا پیٹھ پر بیٹھ کر سوار ہو گیا۔ آپ نے نماز جاری رکھی، جب رکوع یا سجدہ کیا تو اتار دیا اور پھر اٹھا لیا۔ اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اولاد کے ساتھ رحم دل اور شفیق شخص نہیں دیکھا، اور اگر ان کو تکلیف پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب ہو جاتے۔ ایک مرتبہ برسرعام کہا، فاطمہ میری ہے، میں فاطمہ کا ہوں، فاطمہ کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت ابو العاص قیدی بنے۔ ان کے پاس فدیے کی رقم نہیں تھی۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہلا بھیجا کہ فدیے کی رقم بھیج دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا ایک قیمتی ہار تھا جو ان کو شادی میں ملا تھا۔
جب نقد رقم پوری نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے گلے کا ہار بھی اتار کر بیچ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ ہار آیا تو نہ جانے کیا کیا یادیں نظر کے سامنے گھوم گئیں۔ آپ بےتاب ہو کر رو پڑے، شدید رقت طاری ہو گئی۔ صحابہ سے فرمایا اگر تمہاری مرضی ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دوں؟ صحابہ نے رضامندی ظاہر کی اور وہ ہار واپس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے کچھ دور آوالی میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہاں جاتے اور بچوں کو دیکھ کر آتے۔ اللہ کی تقدیر کہ ان کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، جبکہ آپ کبر سنی کو پہنچ چکے تھے اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نرینہ اولاد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے وقت پہنچ گئے۔ بچے نے اس حال میں دم توڑا کہ اس کا سر آپ کی گود میں تھا اور آپ کی آنکھیں شدت غم سے جاری تھیں، مگر اس وقت بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر کے ساتھ نبی بھی تھے۔ اس حال میں آپ کو اللہ کی رضا کا خیال تھا۔ پورے صبر کے ساتھ زبان سے یہ ایمان افروز کلمات نکلے، آنکھ آنسو بہا رہی ہے، دل غمگین ہے، مگر سوائے اس بات کے جو اللہ کو پسند ہو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تمہاری جدائی سے ہم بہت غمگین ہیں ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو اولاد کی دولت سے نوازے اور بچوں کے ساتھ رحم دلی، محبت اور شفقت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک بچے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ آمین۔